السلام علیکم. میں طارق متین ہوں اور آج ہم موجود ہیں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کے پاس ان کے گھر پر. اور جنرل صاحب جو ہیں وہ جنگ لڑ چکے ہیں. جنرل صاحب جو ہیں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں جنرل صاحب نے اگر 71 کی جنگ میں اس ملک کی خدمت کی ہے تو جنرل صاحب کے والد نے 65 کی جنگ میں اس ملک کو سرو کیا ہے. اور جنرل صاحب جو ہیں وہ اس وقت وہ لوگ جو بہت بھرپور انداز میں اس تمام سچویشن کا، جس میں ہماری اندرونی حالات ہیں، ہماری سیاست ہے اور ہمارے دفاع کے معاملات ہیں اور ریجن کے معاملات ہیں، اس کی جو پلس ہے اس کو بڑا اچھا ریڈ کرتے ہیں. تو جنرل صاحب سے ہم کچھ موجودہ معاملات پر اور خاص طور پر جو آج کی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے جنرل صاحب سے وقت مانگا. جنرل صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. جنرل صاحب سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جنرل صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ طارق، میں ٹھیک ہوں اللہ سے. ٹھیک. جنرل صاحب یہ فرمائیے کہ کلبھوشن یادو پاکستان جو ہے وہ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کے مطابق اپنے تمام اسٹیپس اٹھائے ہیں. آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا یہ تنقید درست ہے کہ پاکستان یہاں کچھ پریشر میں نظر آ رہا ہے اس لیے یہ تمام اسٹیپس اٹھا رہا ہے؟ دیکھیے، تاثر تو یہ اس وقت بڑا واضح ہو گیا تھا جس دن پاکستان نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن تسلیم کر لی تھی. پاکستان انکار کر سکتا تھا اس کے اوپر، لیکن پاکستان نے نہیں کیا. پر اس کے بعد اب تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں دو چیزیں میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کلبھوشن یادو کو اتنی ہم نے ڈھیل دے دی، جتنا اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، ہمارے لوگوں کا خون کیا، وہ بے معنی نہیں ہے. اس کا کوئی وجہ ہے، اور وجہ اس کی ایک تو پاکستان کے اوپر پریشر بھی ہے. پاکستان دنیا کو دکھانا یہ چاہتا ہے کہ ہم قانون کی بڑے پابند ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، بڑے اچھے گڈ بوائے اسکاؤٹس ہیں، ہم اچھے کام کرنا چاہتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ہمیں خام خواہ بدنام کیا جاتا ہے. دوسرا جو ایک بہت سیریس ایشو یہ ہے کہ کیا اس کا کسی سٹیج پہ ایکسچینج ہوگا یا ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے یا اس کو پھانسی لگ جائے گی جو سزا ہونی چاہیے. اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پیاروں کا خون اس نے کیا ہے تو ان کے لیے تو کوئی شک نہیں ہے. کم از کم میری ذات نے اگر مجھ سے پوچھا جائے تو ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے تاکہ یہ ایک پاکستان کی ایک مثال قائم کرے. لیکن ریئل پالیٹک میں شاید میری رائے غلط ثابت ہو. اس میں یہ ہے کہ ایکسچینج ہو سکتا ہے، اس کا ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. یہ اس قسم کے جاسوس جو ہیں اس کے ایک ایکسچینج کیا جاتا ہے، اس کے بدلے میں اگر پاکستان کا کوئی پکڑا ہوا تو چھڑایا جا سکتا ہے اس سے. لیکن پاکستان کے اس قسم کا کوئی اس لیول کا کوئی بھارت نے ایسا قیدی نہیں ہے جو بھارت نے ڈکلیئر کیا ہو. انڈکلیئر تو خیر بہت سے ہوں گے لیکن اس لیول کا کوئی نہیں ہے. تو اس لیے ایکسچینج بھی اگر ہوا تو وہ پھر پاکستان ان ٹرمز آف لیٹ سے اگر 1 to 10 اسکیل پہ تو پاکستان اس میں بھی گھاٹے میں رہے گا. تو آل اینڈ آل میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان نے اس معاملے کو طول دے کر دنیا کو یہ تو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اچھے لوگ ہیں، لیکن دنیا کے لیے یہ چیزیں بے معنی ہیں. آپٹکس کے لیے اچھی ہیں، بے معنی ہے ان دا ریئل پالیٹکس. تو پاکستان کو وہ کرنا چاہیے جو پاکستان کے مفاد میں ہے. اگر پاکستان کے مفاد میں ہے اس کو چھوڑ دینا تو پاکستان اس کو چھوڑ دے. اگر پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا اس کو چھوڑنا یا ایکسچینج کرنا اس کو، تو اس کے لیے سزائے موت جو آئی ہے اس کے لیے دلنی چاہیے اس کو. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کلبھوشن یادو کا مقدر سزائے موت ہونی چاہیے. ٹھیک. یہ بھی فرمائیے حکومت پاکستان کے پاس اس وقت اویلیبل آپشنز کیا ہیں اس کیس میں؟ دیکھیے، حکومت کے پاس آپشن بڑی لمیٹڈ ہیں. اس کو پھانسی پہ لٹکا دیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ اس کو آپ خام خواہ قید میں رکھیں، اس کو پڑا رہے یہاں پہ کسی اسٹیج پہ چپ سے چھوڑ دیں، کیونکہ کتنی دیر اس کو قید میں رکھیں گے آپ اس کو. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو ایکسچینج کر لیا جائے. تو میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ ان تینوں کے علاوہ پاکستان حکومت کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا، 3 آپشنز آپ نے بتائے، ان پہ اب باری باری بات کر لیں. اس کو پھانسی پہ لٹکا دینا یہ پاکستان کے لیے کتنا ممکن ہے؟ جو عالمی پریشر ہے، قوانین ہیں، ان کے مطابق ہمارے پاس یہ پروبیبلٹی کہ ہم لٹکا سکیں کتنی ہے؟ دیکھیے، اگر ہم پھر اس پہ پروبیبلٹی کی ہم جب بات کرتے ہیں تو پاکستان کے پاس 100% پروبیبلٹی اس کو لٹکا دیا جائے. یعنی کہ کوئی طاقت پاکستان کو اس سے روک نہیں سکتی. اس سے کوئی نہیں روک سکتا اگر پاکستان خود رکنا نہ چاہے تو. یہ بات
کہ ایسا رہی ہے اس پہ میں بھی کر سکتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک. آپشن نمبر 2, ہم طول دیں اور اسے سزا میں رکھیں, اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ کوئی حاصل ہے؟ بے معنی لا حاصل ہے. ٹھیک. تو اسے سزا میں رکھنا, مستقل اپنا مہمان بنانا لا حاصل ہے. ایکسچینج کر لیا جائے, اس میں پاکستان کے لیے کوئی فائدہ ہے؟ جی اگر ایکسچینج تو اس لیول کا یا اس سے سینئر کوئی پاکستان کا آدمی پکڑا ہوا ہے انہوں نے, کیونکہ یہ ہوتا ہے جیسے ہم نے پہلے بھی کہا, پھر تو ایکسچینج جائز ہے, بننا بھی کرنی چاہیے, اور ہو سکتا ہے پاکستان کرے تو پاکستان کو فائدہ ہو اس سے. لیکن اگر بھارت کے پاس اس لیول کا کوئی شخص ہوتا تو وہ بھارت نے ابھی تک پوری دنیا کے سامنے اس کو تماشا بنایا ہوتا, ہمارا بھی اس میں. بھارت کے پاس ایسا کوئی نہیں ہے. ہاں کئی دفعہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کرنل حبیب جن کو اغوا کر لیا گیا تھا نیپال کے ذریعے, ان کے ساتھ ایکسچینج کیا جائے, لیکن بھارت ابھی تک اس کو مانا ہی نہیں ہے کرنل حبیب کو. ہم تو سارے یقین رکھتے ہیں, اور بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں میرا کزن ہے وہ. اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کے ایکسچینج پہ بھی اگر بات چلتی تو بھارت مانا نہیں ہے اس پہ, تو ایکسچینج اس کا بھی نہیں ہو سکے گا اس کے لیے, تو پھر پھانسی ہی میرے نظر میں. ٹھیک. موجودہ حکومت, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کی کلبھوشن یادو کی ہینڈلنگ, پہلے اس پہ بات کیجیے گا, پھر میاں نواز شریف حکومت کی کلبھوشن یادو کی ہینڈلنگ کیسی تھی, کیا فرق ہے؟ دیکھیے اس وقت تو اگر آپ اس پریزیڈنٹ حکومت کو دیں گے, ان کے پاس تو کیس جیسا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے بعد جو فیصلے ہو گئے تھے, ان کے پاس وہ کیس آیا تھا. اس سے پہلے جب پچھلی حکومت تھی مسلم لیگ نواز گروپ کی, تو انہوں نے تو آلریڈی یہ تسلیم کر لیا ہوا تھا. اس وقت لگ یوں رہا تھا کہ ہم بہت ڈھیلے پڑ گئے ہیں, نرم پڑ گئے ہیں اور انڈر پریشر ہیں ہم لوگ, ہم نے یہ تسلیم کیا. تو ان دونوں کی جو ہینڈلنگ ہے اس میں فرق اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ دونوں اسٹیجز ڈفرینٹ پہ ہیں اس وقت. بہرحال ایک کنٹینیوشن میں ہینڈلنگ ہو رہی ہے, جو پہلے فیصلے ہوئے ہیں اسی میں ہینڈلنگ ہو رہی ہے. اگر جو بھی فیصلے ہوئے ہیں میں اس میں چونکہ جانتا نہیں میں کیا فیصلے ہوئے ہیں, تو اس لیے یہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے فیصلے ہو چکے ہیں. ٹھیک. میاں نواز شریف صاحب کو بڑا چیلنج کیا جاتا تھا کہ آپ کلبھوشن یادو کا نام ملکی سطح پر بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر بھی نہیں لیتے, آپ مودی کے دوست ہیں, آپ کی پالیسیز پرو انڈیا پالیسیز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے؟ دیکھیے تو واضح ہے, میں لگتے کی تو بات ہی نہیں ہے. جب ان کے پاس موقع تھا, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پورا ان کو تیار کر کے دیا گیا تھا کہ آپ جائیں گے UN جنرل اسمبلی میں تو یہ بات کیجیے گا آپ لوگ. تو نواز شریف صاحب نے بات نہیں کی اس کی, کیونکہ وہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو شو کیس کرتا ہے دنیا کے سامنے. وہاں پہ پاکستان نے شو کیس اپنے آپ کو نہیں کیا, جو نواز شریف صاحب کر سکتے تھے انہوں نے نہیں کیا. اس سے اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیے تو جو ان کی پالیسیز تھیں اس سے لگ یوں رہا تھا کہ وہ بھارت کی جو پاکستان کی پالیسیز ہیں پاکستان کو لے کر, وہ ان کو شاید سمجھ نہیں رہے, یا ان کے خیال میں جو عام تاثر ہے, اور اس میں تو ابھی شک کوئی نہیں رہا کہ بھارت مسلسل پاکستان کے خلاف لگا ہوا ہے. تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس قسم کے جسٹر سے بھارت کے ساتھ معاملات بہتر ہو جائیں گے, لیکن بھارت کے ساتھ معاملات بہتر ہو نہیں سکتے ہمارے. یہ نواز شریف صاحب کی غلطی تھی, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر ابھرا بھی, لوگوں نے اس کو کہا بھی, اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کو جس قدر بھارت نواز کہا جاتا ہے وہ شاید تھے اس سے. ٹھیک. یہ فرمائیے کلبھوشن یادو سے اگر آگے نکلیں کہ گزشتہ کچھ دنوں میں ہم نے یہ دیکھا, ہمارے وزیر خارجہ نے, وزیر اعظم نے, ہماری جو عسکری قیادت ہے اس نے بھی یہ بتایا کہ یہ جو ایکسپینشنسٹ مودی ہے یہ پاکستان پہ اٹیک کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. آپ کو اس بات کا خطرہ کتنا نظر آتا ہے؟ دیکھیے میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتے تھے شروع سے ہی کہ بھئی بھارت پاکستان کو ختم کر کے ہی دم لے گا اگر اس کے بس میں ہوا. یہ وہ اس لیے کہ بھارت پاکستان کو ایک گزرگاہ سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جو اس کے اس خطے میں اور اس خطے سے بڑھ کر ریجن کے لیے اور پھر دنیا میں جو اس کے عزائم ہیں اس میں پاکستان ایک رکاوٹ ہے, ایک پتھر ہے, ایسا اس کو ہٹانا لازمی ہے. تو اس لیے آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ ایک الٹیمیٹلی یہ ہونا ہے. پاکستان کی بھارت کے ساتھ ایک جنگ ایک لازمی ہے. میرے نقطہ نظر ہے یہ کب ہوگی اور کس طرح ہوگی یہ میں نہیں کہہ سکتا. میں ان چند لوگوں میں سے بھی ہوں جو میں یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے حالات میں, حالانکہ ہم اندرونی طور پہ بڑے کمزور ہیں, اکانومی ہماری کمزور ہے, سب مسئلہ ہے, آج کل کے حالات میں بھی ایسے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ پاکستان اس جنگ کو جو بھارت نے پاکستان پر مسلط کر دی ہوئی ہے اپنے طریقے سے, اپنے مطابق, اپنی جگہ پہ وہ لڑے پاکستان.
جو پاکستان کے لیے پاسبلٹیز ہیں. لیکن اگر پاکستان کی جو ہائر اپس جو تھریٹ پرسیپشن یہ نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بھئی آپ آرام سے بیٹھے رہیں پہ دیکھتے رہیں کیا ہوتا ہے. لیکن مجھے کوئی شک نہیں ہے. اور پہلے جس دن یہ 5 اگست کا ہوا اس دن میں نے جو لکھا تھا اس سے پہلے جب مودی صاحب آئے ہیں اس وقت میں نے جو لکھا تھا 2014 میں کہ مودی 2 کام کرے گا, 2 میں سے ایک ہوگا. یا تو بھارت کو اتنا مضبوط کر دے گا اور مضبوط اور طاقتور بھارت بھی اس خطے کے لیے خطرہ ہے, دنیا کے لیے خطرہ ہے, کیونکہ پھر وہ رول کرنا شروع کر دیں گے. ان کے ذہن میں جو بھارت مہا بھارت یا اکھنڈ بھارت کی جو ان کے ذہن میں ایک تصور ہے نا, وہ ایک دنیا کی طاقت سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارا یہ مقدر ہے, ہمیں بننا چاہیے. اگر یہ نہ ہوا تو جس طریقے سے وہ کشمیر پیچھے لگا ہوا ہے وہ بھارت کو توڑ کے دم لے گا. ان دونوں میں سے ایک چیز ہوگی. لیکن اب جو سامنے نظر آ رہی چیزیں کہ مودی صاحب نے جس طریقے سے کشمیر پہ کام کیا ہے, اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو کام کیا ہے, جو آسام میں کام کیا ہے انہوں نے, ان سب کو اگر آپ دیکھیے تو اب جو صورتحال یہ ہے کہ کشمیریوں نے بھارت کو قید کر رکھا ہے. کشمیریوں نے بھارت کو قید کر رکھا ہے. دیکھیے تقریباً 8 سے 9 لاکھ فوج وہاں پہ لاک ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے. 80 لاکھ کشمیریوں کے لیے 8 سے 9 لاکھ فوج لاک ڈاؤن ہوئی. اس کا نقصان کیا, اس کو چین کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے. پاکستان بھی حملہ آور ہونے کے لیے اس کو اور زیادہ اسٹرینتھ کی ضرورت ہے, وہ ایک مسئلہ بنا اس کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی وہ یہ لاک ڈاؤن سے ہٹائیں گے, کشمیریوں سے پریشر ہٹے گا, وہ کشمیریوں نے اتنا خون ان کا بہہ گیا ہے کہ اب ان کے لیے بھارت کے ساتھ رہنا ناممکن ہو گیا ہوا ہے. اب ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے, لڑے اور مر جائیں. وہ یہ تو کر ہی رہے ہیں آلریڈی. جس دن یہ اٹھا اور فوج وہاں سے ذرا سے بھی کم ہوئی تو وہاں پہ جو ایک تحریک اٹھے گی, جب وہ تحریک اٹھے گی تو آپ دیکھیے اس کے ساتھ خالستان لنکڈ ہے, اس کے ساتھ پھر یہ جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں وہ لنکڈ ہیں سارا کچھ. تو پھر بھارت کے پرخچے ہونے میں کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ہو سکتا ہے, لیکن پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. تو یہاں جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کے انٹرویو کا پہلا حصہ ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں. ان کے انٹرویو کا دوسرا حصہ آپ کے حوالے کریں گے کل. اس دوسرے حصے میں بہت کچھ ہے. عمران خان صاحب کی حکومت کی اسٹریٹجی, میاں نواز شریف صاحب کی حکومت, آگے کیا ممکن ہے, ان تمام چیزوں پر بات ہوگی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ.